جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کا جلسہ دن رات کیجیے. اگر سبا والے ہیں تو مچل کے بولو سبحان اللہ. نبی کا جلسہ دن رات کیجیے. حضرت علامہ مولانا مصباحی صاحب سے ملاقات کیجیے. معزز سامعین و حاضرین، قابل احترام دوستو، عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت، کمال عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت آمینہ کے جگر کے پارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، گرتوں کو سہارا دینے والے، ڈوبتوں کو گرانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، سبحان اللہ، الصراط پر رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبحان اللہ، حوض کوثر پر کوثر کا جام پلانے والے، سبحان اللہ، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے سے نکال کر جنت کے باغات میں داخل کرنے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر نورانی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی نورانیت اور اپنے آقا کی مدح و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، سبحان اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور حبیب یا رسول اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور حبیبی یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
اور کاف گیسو ہا دہن یا آنکھ ابرو عین سواد، کاف گیسو ہا دہن یا آنکھ ابرو عین سواد، کاف ہایا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا، سبحان اللہ، کاف ہایا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ، چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے، رب ذوالمنن نے ہم سب کو ربیع النور شریف کی یہ 12ویں شب عطا فرمائی۔ اسی 12ویں شب کی صبح میں سید الطیبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضور کی آمد سے پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ سَبِيلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب حضور کے میلاد پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی پیدائش ہو گئی تو زمین روشن ہو گئی، آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور یا رسول اللہ اسی روشنی میں ہم ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی میلاد پڑھتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اور میرے امام، ہم سب کے امام، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ تمام عاشقان مصطفیٰ، صحابہ اکرام، تابعین اکرام اور بزرگان دین حضور کی میلاد
کا تذکرہ فرما رہے ہیں اپنی اپنی نعت میں اور اپنی اپنی مدح میں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ میلاد شریف منانا یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں، بلکہ صحابہ نے حضور کی میلاد منائی ہے۔ صحابہ نے حضور کی میلاد منائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا ہے، حضور نے اسے پسند فرمایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل کی برکتیں بے شمار ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر علماء، فقہا، محدثین یہ فرماتے ہیں محفل میلاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو بے اولاد ہے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اگر تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو میلاد شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے قرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اگر مظلوم ہے اور میلاد کی خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالی ظلم کی تاریکی اس پر سے دور فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ 12ویں شب میں ہم اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور کے ذکر ولادت کا جب مضمون ذہن میں آتا ہے تو 3 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، ایک حضور کی خلقت، ایک حضور کی ولادت اور ایک حضور کی بعثت۔ خلقت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کب بنایا، ولادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور کب ہوا، اور بعثت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب حضور کی ولادت باسعادت کا مضمون ذہن میں آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، حضور کی خلقت بھی بے مثال، حضور کی ولادت بھی بے مثال اور حضور کی بعثت بھی بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ عزیزان محترم، میلاد شریف میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اس کی ایک برکت میں آپ کو سنا دوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو 75 مرتبہ عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کی زیارت حاصل ہوئی ہے۔ 75 مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے۔ کتنے عظیم بزرگ ہیں جن کی 1000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے مصنف کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو امام جلال الدین سیوطی ثانی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کتابیں علوم اسلامیہ پر لکھنے والی شخصیت کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ آپ کی کتاب تفسیر جلالین تمام علماء کو درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کی کتاب خصائص کبریٰ، جس میں حضور کے تمام خصائص اور فضائل اور کمالات کو آپ نے جمع فرما دیا ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جب میں کسی قبرستان سے گزرتا تھا تو قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا، قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کے قبرستان سے گزرے
اور وہ حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے تو اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہ کی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو بخشش کی دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کی دعا سے بخشش فرما دیتا ہے اور قبر والے سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قبرستان سے گزرتا تھا تو قبر والوں کے لیے دعائے بخشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا، چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے، ایک ماتھے کی آنکھ تھی اور ایک دل کی آنکھ تھی۔ جب ماتھے کی آنکھ بند کرتے تھے تو دل کی آنکھ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے عالم کشف میں دیکھا کہ پورے قبرستان میں ہر قبر میں کلمہ شریف کا نور موجود ہے، سب کی قبر روشن ہے، تمام مسلمانوں کی قبر میں روشنی موجود ہے، مگر ایک قبر ایسی ہے کہ جس کی قبر میں اتنا زیادہ نور ہے، اتنا زیادہ نور ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے چوندیا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں اس کو دیکھنے سے چوندیا جاتی ہے۔ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار میرے سامنے سے یہ حجاب ہٹا دے، میں صاحب مزار کی زیارت کر لوں اور میں ان سے پوچھوں کہ آخر ان کی قبر میں اتنا نور کیوں ہے جس کی وجہ سے اتنی آنکھیں اس نور کو دیکھنے سے چوندیا جاتی ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور حجاب ہٹ جاتا ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مزار کی زیارت فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے صاحب مزار کی زیارت فرمائی تو آپ نے صاحب مزار سے پوچھا، سب قبر والوں کی قبروں میں نور ہے مگر آپ کی قبر میں اتنا زیادہ نور ہے کہ آنکھیں دیکھنے سے چوندیا جاتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب مزار نے کہا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا اور تمام لوگ قبر سے دور چلے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نے اپنی زیارت کرائی اور حضور نے جب اپنی زیارت کرائی تو صرف زیارت ہی نہیں کر پائی، فرمائی صرف زیارت ہی نہیں کرائی بلکہ حضور مسکرا دیے۔ حضور کی مسکراہٹ کی یہ برکت تھی کہ میری قبر نور علی نور ہو گئی۔ یہ حضور کی مسکراہٹ کی برکت تھی کہ میری قبر نور علی نور ہو گئی۔ یعنی معلوم ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضور مسکرا دے تو تاریک کمرہ روشن ہو جاتا ہے، حضور مسکرائے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سحری کا وقت تھا، میں کپڑے سل رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے، بہت تلاش کیا سوئی نہیں ملتی ہے، اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، حضور مسکراتے ہیں، حضور کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ میری گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، میری گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی نورانیت کو بیان فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان وعلیہ الحلۃ الحمراء، میں نے ایک چاندنی رات میں حضور کو دیکھا، ایک طرف آسمان کا چاند تھا اور دوسری طرف حضور کا روشن چہرہ تھا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے روشن چہرے کو دیکھتا، میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، حضور کے روشن کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عنقریب میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ فَهُوَ أَحْسَنُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْقَمَرِ،
ہوئی حضور کا چہرہ آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. کسی کو کسی عاشق نے کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. اے خوبصورتی والے آقا، اے تمام انسانوں کے سردار، چاند کو جو چاندنی ملی ہے وہ آپ ہی کے حسن کا صدقہ ہے، وہ آپ ہی کے روشنی کا صدقہ ہے. چاند کو جو چاندنی ملی ہے وہ آپ کے حسن کا صدقہ ہے. اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب نفی الفیع عمن انار بنورہ انار الشیعہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب، جس میں پورے رسالے میں اعلیٰ حضرت نے اس بات پر دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا. حضور روشنی میں ہوتے مگر آپ کا سایہ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کا سایہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کسی کے پاؤں حضور کے سائے پر نہ پڑے اور حضور کے سائے کی توہین ہو جائے. اللہ نے حضور کا سایہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ کسی کا قدم حضور کے سائے پر پڑے اور حضور کی توہین نہ ہو. اس لیے اللہ نے آپ کو نور والا بنایا ہے، اور جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی رسالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعن، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا. اور فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع شمس الا غلب ضوءه على ضوء الشمس، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سراج الا غلب ضوءه على ضوء السراج. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کا سایہ نہیں بنایا، اور حضور جب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے تو حضور کے چہرے کی روشنی یہ سورج کی روشنی پر غالب ہوا کرتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. حضور جب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو حضور کے چہرے کی روشنی یہ سورج کی روشنی پر غالب ہوا کرتی تھی، اور حضور جب کسی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو حضور کے چہرے کی روشنی یہ چراغ کی روشنی پر غالب ہوا کرتی تھی. حضور کو اللہ نے ایسا نور بنایا ہے، حضور خود نور ہیں، اور جو ان سے قریب ہو جائے اس کو بھی نورانی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہم عاشقان مصطفیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، حضور کی جلوہ گری ہوگی تو ہماری قبر روشن ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے صاحب مزار سے پوچھا کہ آخر تمہاری قبر میں اتنی روشنی کیوں ہے جس کو دیکھنے سے آنکھیں چوندیاتی ہے؟ تو صاحب مزار نے کہا میری قبر میں جب آقا تشریف لائے تو آقا نے صرف اپنی زیارت سے مشرف ہی نہیں فرمایا تھا بلکہ آقا مسکرائے تھے، اور اس مسکراہٹ کی یہ برکت ہے کہ میری قبر نور علی نور ہو گئی ہے. اب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آخر اللہ کے رسول تمہاری قبر میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے مسکرایا تو مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ تو اس صاحب مزار نے کہا کہ میں ہر دن روزانہ اپنی دکان میں سے اپنی کمائی کا ایک حصہ الگ نکال کر رکھ دیتا تھا. روزانہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دکان سے جو مجھے برکت ہوتی تھی اور جو اللہ مجھے حلال رزق عطا فرماتا تھا اس میں سے میں روزانہ ایک حصہ نکال کر میں الگ رکھ دیتا تھا. اور جب 12 ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا تھا
تو میں اسی پیسے سے حضور کی میلاد کی محفل سجاتا تھا اور حضور کا ذکر میلاد کرتا تھا، حضور کا ذکر میلاد کرتا تھا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ میرے آقا قبر میں تشریف لائے تو آقا نے مسکرایا اور میری قبر نور علی نور ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عاشقان مصطفیٰ، جو غلامان مصطفیٰ حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول قبر میں تشریف لاتے ہیں اور قبر کو نور علی نور بنا دیتے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی شارح بخاری اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد شریف کی محفل مناتا ہے، محفل سجاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے سارا سال اس گھر میں امان عطا فرما دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کے پورے ہونے کی جلد خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے۔ سب سے پہلی مخلوق اللہ کے نبی کا نور ہے۔ سب سے پہلی مخلوق کائنات کی، حضرت عیسیٰ سے پہلے، حضرت موسیٰ سے پہلے، حضرت نوح سے پہلے، حضرت ابراہیم سے پہلے، حضرت شیش سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، سارے نبیوں سے پہلے، سارے عالم سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، دنیا سے پہلے، جن و انسان سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی مضمون کی حدیث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ میں ذکر فرمائی، اور اس کو امام قسطلانی نے بھی ذکر کیا ہے مواہب اللدنیہ میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب افضل القرآن میں ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام حوالوں کو ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی اصل حضرت عبد الرزاق ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس حدیث کو اپنے مصنف میں ذکر کیا۔ حضرت عبد الرزاق کون ہے؟ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مصنف میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بی ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل کل شیء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ کا سوال بڑا اہم تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس آبادی میں سب سے پہلے کس بچے کی ولادت ہوئی تو شاید کہ کوئی بتا نہ سکے۔ اگر پوچھا جائے کہ ممبئی میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا کہ کوئی بتا نہ سکے۔ یہ پوچھا جائے کہ مہاراشٹر میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا، اس کا علم، یہ بتا دینا، اس کی خبر دینا یہ مشکل کام ہے۔ مگر حضرت جابر کا سوال صرف مکہ کا سوال نہیں، صرف مدینہ طیبہ کا سوال نہیں، صرف عرب کا سوال نہیں، صرف اس عالم عربی کا سوال نہیں، صرف عالم آسمان کا سوال نہیں، بلکہ پوری کائنات سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے سرکار مسکراتے ہیں اور فوراً جواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے کوئی توقف نہیں فرمایا۔ سوال بڑا عظیم تھا
کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا تو میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں، اور مسکرانا اس لیے تھا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے سوال کا جواب تو سامنے موجود ہے، سوال کا جواب تو سامنے موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ آپ دنیا کے انسانوں سے پوچھیں، سائنسدانوں سے پوچھے تو کوئی کہے گا پہلے پانی کو پیدا کیا گیا، کوئی کہے گا پہلے پہاڑ کو پیدا کیا گیا، کوئی یہ کہے گا کہ دنیا اچانک بن گئی، مگر ایک عاشق مصطفیٰ سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو عاشق مصطفیٰ کا جواب وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی، پھر وہ نور اللہ کی قدرت سے سیر کرتا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا ارض ولا ملک ولا سماء ولا جنی ولا انسی۔ اس وقت نہ تو زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان تھا، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا عالم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی مضمون کی حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اور قد خلق قبل کل شیء نوری، میرے آقا فرماتے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا۔ اور کب پیدا کیا گیا؟ میرے آقا نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے پوچھا تھا اے جبریل امین یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل امین تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، البتہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم میں ہی وہ ستارہ ہوں، میں ہی وہ ستارہ ہوں۔ یعنی حضرت جبریل کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت جبریل سے بھی پہلے بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، وہ نور طواف کرتا رہا، سیر کرتا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر اللہ نے اس نور کے حصے کیے، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، پھر اس نور کے حصے کیے گئے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جب تیار کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ جلوہ گر کر دیا۔
तमाम मलाइका देखते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत करीमा की तफसीर में वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और याद करो जब हमने तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वो सजदा दर हकीकत नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए था। वो सजदा दर हकीकत नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए था, इसलिए कि हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था, नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था। अल्लाह ने हुजूर के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रोशन कर दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर हजरत शीश में मुंतकिल हुआ। हजरत शीश से होता हुआ ये नूर हजरत इब्राहीम की पेशानी में जगमगाने लगा। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहीम को नारे नमरूद में डाला गया, नारे नमरूद में डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ आग ठंडी और सलामती वाली बन जा, या ना रुकून बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। इस आयत करीमा की रोशनी में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया। आग गुले गुलजार होती है इसलिए कि हजरत इब्राहीम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा था, नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा था। आग की मजाल नहीं कि जिस पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा हो आग उसे जला दे, ये आग की मजाल नहीं है। इसलिए तो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की दावत की, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने खाना खाया और अपना हाथ उसी दस्तरखान पर पोंछ लिया, दस्तरखान पर पोंछ लिया। अब दस्तरखान को धोने के लिए किसी सर्फ और साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक अपनी खादिमा को कहते हैं कि जाओ इसे ले जाओ तन्नूर में डाल दो और फिर तन्नूर से निकाल लेना, मैल नीचे होगा और ये कपड़ा साफ सुथरा ऊपर होगा। उनकी खादिमा ले गई और आग में उसको डाला, तमाम मैल नीचे हो जाता है और कपड़े को बाहर निकाला जाता है तो कपड़ा साफ सुथरा निकल आता है। जब एक कपड़े में ये मजाल नहीं कि जिसमें हुजूर का दस्ते मुबारक लग जाए, वो आग उस कपड़े को जला सके, तो जिस पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा हो आग उसको कैसे जला सकती है। इसलिए हजरत इब्राहीम पर आग गुले गुलजार होती है तो ये नूरे मुस्तफ़ा का सदका था, ये नूरे मुस्तफ़ा का सदका था। हजरत इब्राहीम से फिर ये नूरे मुस्तफ़ा हजरत इस्माइल की पेशानी में मुंतकिल होता है। उलमा फरमाते हैं कि जब हजरत इस्माइल को ज़बह किया गया, हजरत इब्राहीम ने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर हजरत इस्माइल के हुल्कूम पर छुरी चलाई तो कई मर्तबा छुरी चलाई, मगर हुल्कूम इस्माइल पर छुरी काम नहीं करती है, छुरी अपना असर नहीं दिखाती है, इसलिए कि हजरत इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा मौजूद था। छुरी अपने ज़बाने हाल से कहती है मुझे एक मर्तबा नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने कई मर्तबा हुक्म दिया है कि हुल्कूम इस्माइल को न काटना, इसलिए मेरी मजाल नहीं कि मैं हुल्कूम इस्माइल को काट दूं, इसलिए कि इसी पेशानी में तो नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है। हजरत इस्माइल से होता हुआ ये नूर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन तशरीफ ले जाते हैं। यमन का बादशाह जब आपको देखता है, आपकी मुकद्दस पेशानी को देखता है तो आपके इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाता है। लोगों ने कहा आप और एक अरबी के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। कहा ये पेशानी में इतना नूर था
اتنا نور تھا کہ اسے دیکھ کر میں اچانک کھڑا ہو گیا۔ یہ نور مصطفیٰ کا استقبال کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے پھر یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگتا ہے۔ حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب نور چمکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، بہت سے یہودیوں نے آپ پر تلواروں کا حملہ کیا ہے، مگر عالم یہ ہے کہ ان یہودیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں نظر آتی ہیں مگر کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ ان یہودیوں کو مقابلہ کرو اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان یہودیوں کو مقابلہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے نور مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے، نور مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ یہودیہ اور کاہنہ ان کا شوق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ان سے ہو جائے، کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اتنا نور تھا کہ جہاں حضرت عبداللہ ہوتے وہی نورانیت کا عالم ہوتا تھا اور در و دیوار روشن ہوا کرتے تھے۔ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمانا چاہا۔ حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کا نکاح 24 سال کی عمر میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی والدہ محترمہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کی عظمت، آپ کی تقوی اور طہارت یہ پورے عرب میں مشہور تھی۔ ایسی باعظمت خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب وہ نور میرے بطن میں آ گیا تو مجھے آ کر خبر دینے والے خبر دیتے تھے، اے آمنہ تیرے بطن میں سید العالمین آ گئے ہیں، اے آمنہ تیرے بطن میں رحمت للعالمین آ گئے ہیں، تیرے بطن میں کائنات کا سردار آ گیا ہے، عنقریب اس کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے پاس میں ایسا عالم تھا کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جس طرح سے عام دنیا کی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، گرانی محسوس ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میں جہاں رہتی وہاں نور ہی کی برسات ہوا کرتی تھی، نور کی برسات ہوا کرتی تھی اور فرشتے حاضر رہتے تھے، اور اسی طرح میرے بطن اقدس میں حضور کا نور جلوہ گر رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو دنیا میں جلوہ گر کرنا چاہا، دنیا میں جلوہ گر کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حضور کی آمد سے قبل دنیا میں قحط سالی تھی، دنیا میں عرب کی سرزمین پر سوکھا پڑ گیا تھا۔ حضور کی آمد سے قبل ہی اللہ نے باغوں میں جو درخت تھے درختوں پر پھل آ گئے، جو دریا خشک ہو گئے تھے دریا میں روانی آ گئی، جن بکریوں کے تن خشک ہو گئے تھے ان میں دودھ پیدا ہو گیا، جانور فربا ہو گئے، جو کھیتیاں خشک ہو رہی تھی ان کھیتیوں میں ہریالی آ گئی۔ اللہ نے حضور کی آمد سے قبل دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ دنیا میں حضور کی آمد ہونے والی ہے۔ حضور کی آمد سے قبل یہ دنیا ویسی ہو چکی تھی، یہ دنیا ظلم و بربریت کی تاریکی میں تھی،
یہ دنیا ایک کفر کی تاریکی میں تھی، یہ دنیا بت پرستی کی تاریکی میں تھی۔ اس دنیا میں بات بات پر تلواریں میان سے باہر آ جایا کرتی تھی۔ اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو کئی کئی سال تک جنگیں جاری رہا کرتی تھی، مگر یہ آسمان اور زمین کے سارے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، اے پروردگار تیرا وہ آخری نبی کب آئے گا جو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، جو بیواؤں کو گلے سے لگائے گا، جو یتیموں اور بے قصوں اور بیواؤں کا ملجا اور ماوا ہوگا، وہ تیرا آخری نبی کب آئے گا جب یہ ظلم سے دنیا کو انصاف ملے گا، ظلم سے ظلم کا اندھیرا دور ہوگا اور دنیا میں انصاف کا اجالا شروع ہوگا۔ وہ تیرا محبوب کب آئے گا دنیا میں جب دنیا میں ایمان کا اجالا ہو جائے گا اور دنیا میں توحید کی روشنی عام ہو جائے گی۔ ساری دنیا نبی آخر الزماں کی آمد کی دعا مانگ رہی تھی، اور جن کی آمد کی بشارت انبیاء اکرام دے رہے تھے، حضرت آدم بھی جن کی آمد کی خوشخبری سنا رہے تھے، حضرت ابراہیم بھی جن کی آمد کی دعا مانگ رہے تھے، اور یوں عرض کر رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار میری اولاد میں اپنا آخری نبی بھیج دے۔ اور حضرت عیسیٰ جس کی بشارت دے رہے تھے اپنی قوم کو، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک نبی کی جو آنے والا ہے اور جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جس کے آمد کی بشارت دے رہے تھے، اس نبی آخر الزماں کی آمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ بطن آمنہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، حضور کی دنیا میں ظہور کا عالم ہو گیا ہے، اور سن 20 اپریل 571 عیسوی میں 20 اپریل 571 عیسوی میں صبح صادق کے وقت میں 12 ربیع الاول شریف کی صبح میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام فرمایا کہ 12 ربیع الاول کی صبح میں آج آسمان کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، خورشید رسالت کا سورج پہلے طلوع ہوگا۔ آج آسمان کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، خورشید رسالت کا سورج پہلے طلوع ہوگا، اس لیے کہ آسمان کے سورج کو روشنی ملی ہے تو اسی خورشید رسالت کا صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن آمنہ سے اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب میرے آقا 12 ربیع الاول شریف کی صبح میں صبح صادق کے وقت میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پورا کمرہ میرا روشن ہو جاتا ہے، ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں اس وقت موجود تھی، میں نے دیکھا کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی پورا کمرہ بقائے نور بن گیا۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہے کہ میں اس کمرے میں موجود تھی، پورے کمرے میں تو روشنی موجود تھی، میں نے باہر نکل کر دیکھنا چاہا کہ باہر کیا عالم ہے، تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے ہیں، حتی ظننت انہا لتقع علی، ایسا لگتا تھا کہ یہ آسمان کے ستارے مجھ پر گر پڑیں گے، یہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے ہیں۔ اسی کی منظر کشی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہے
کہ پورے مشرق و مغرب کو اللہ نے روشن کر دیا. پورے مشرق و مغرب کو اللہ نے حضور کی آمد پر روشن کر دیا. اور ایک پیاری حدیث پاک جس کو حضور نے بیان فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں سأخبرکم عن اول امری ان انی دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التي رأتنی حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء به قصور الشام. میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی پیدائش کے بارے میں بیان کرتا ہوں. میں تمہیں اپنی پیدائش کے بارے میں بیان کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب میری پیدائش دنیا میں ہوئی، اور ایسا نور پھوٹا جس نور سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اس حدیث شریف میں آپ نقطہ سماعت فرمائے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نور ہوتا ہے، یہ بلب کا نور ہوتا ہے، یہ لائٹ کی جو روشنی ہوتی ہے، اگر کمرے کے اندر ہم بلب جلائیں تو اس کی روشنی کمرے کے باہر نہیں ہوتی ہے. دیوار کے اندر روشنی ہے مگر دیوار کے باہر اندھیرا ہوتا ہے. اور جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی وہ کیسا نور پھوٹا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. یعنی حضور کا نور ایسا نور تھا، یہ نور، اس نور کو یہ دیوار روک نہیں سکتی ہے، یہ دنیا کا پہاڑ اس نور کی نورانیت کو روک نہیں سکتا ہے. دیواریں بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اسی حدیث کی روشنی میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کی خبر خود عطا فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم ما کانا و ما یکون عطا فرمایا ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، ان سب کو حضور جانتے ہیں. حضور نے اپنی آمد سے قبل جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے. احادیث کے دفتر میں ایک بڑا ذخیرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا. میرے آقا اپنے سے پہلے زمانے میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں. اپنی پیدائش کے وقت میں جو عجائبات کا ظہور ہوا اس عجائب کی خبر دے رہے ہیں. اور صحابہ اکرام سے حضور قیامت کا منظر بھی بیان کر رہے ہیں. اور حضور اپنے جس صحابی کو چاہتے ہیں اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر تم جنتی ہو، فرماتے ہیں عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، سعد بن وقاص تم جنتی ہو، زبیر بن عوام تم جنتی ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جس کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جس کو جنت کا مژدہ ملا، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں تمام نشانیاں بتا دی ہیں. قیامت کے بارے میں تمام نشانیاں بتا دی ہیں. حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس میں کثرت سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. جنت میں ایک دروازہ باب الجہاد ہے جس سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے. جنت میں ایک دروازہ باب الصدقہ ہے جس سے کثرت سے صدقہ دینے والے داخل ہوں گے. جنت میں ایک دروازہ باب الصدق ہے جس سے بہت زیادہ سچ بولنے والے داخل ہوں گے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں
مالی ھذا يدخل من هذا الباب وذلك من ذلك الباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اس دروازے سے داخل ہوگا، فلاں اس دروازے سے داخل ہوگا، مجھے یہ بتائیے کہ هل يدعى احد من كل باب، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا؟ میرے آقا فرماتے ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر وہ تم ہو جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ میرے آقا جنت کی خبر دے رہے ہیں، ابو بکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں داخل ہونا تو قیامت میں ہوگا، حساب و کتاب کے بعد ہوگا، آپ آج ہی اس کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا اسے حضور جانتے ہیں۔ اس لیے حضور نے اپنی پیدائش کی خبر دی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء ایک تیسرا نقطہ بیان کرتے ہیں، جب حضور کی پیدائش ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے تمام دروازوں کو حکم دیا، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا، آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام، علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم علی ظہر الکعبۃ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے 3 جھنڈے دیکھے، اللہ نے ایک جھنڈا مشرق میں نصب فرمایا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب فرمایا اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر نصب فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی اللہ نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ حضور کی میلاد پر پوری دنیا میں روشنی پھیلے، پوری دنیا کو روشن کیا جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں میرے بندے اپنے گھروں میں چراغاں کریں، میرے بندے اپنے گھروں کو سجائیں، میرے بندے اپنی گلیوں کو صاف ستھرا کریں، اپنے محلوں کو سجائے اور اپنے شہر کو سجائے، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ اہتمام فرمایا کہ حضور کی پیدائش کے وقت میں مشرق و مغرب کو روشن فرما دیا، مشرق و مغرب کو روشن فرما دیا۔ اس لیے جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور جو حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے محروم نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ابو لہب بہت بڑا کافر تھا، مگر اس نے جب حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنی اپنی کنیز سویبہ سے، جب یہ سنا سویبہ نے آ کر خبر دیا کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اے ابو لہب تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے بھتیجے کی خوشی میں اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو خواب دیکھا، خواب میں پوچھا کہ اے ابو لہب اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا صبح سے لے کر شام تک عذاب ہی عذاب رہتا ہے، الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين، مگر جب
دوشنبہ کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا وہ انگلی میں اپنے منہ میں لگاتا ہوں تو مجھے پانی مل جاتا ہے۔ ایک کافر جب بھتیجے کی خوشی میں حضور کی ولادت پر خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا ہے، بلکہ دوشنبہ کے دن قبر میں اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں جب ایک کافر کا یہ عالم ہے کہ وہ بھتیجا سمجھ کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، تو حضور کا امتی، حضور کا عاشق، حضور کا غلام اگر حضور کی محبت میں حضور کی میلاد پر خوشی منائے تو اس کی جزا تو جنت ہی ہے، اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ حال ہے کہ جو حضور کی ولادت پر خوشی مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور جہان کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور کی پیدائش پر ساری کائنات روشن ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا حضور کی میلاد پر یہ جو چراغا کیا جاتا ہے، یہ جو لائٹنگ کی جاتی ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، یہ تو عجیب قسم کی بدعت شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس حدیث پاک میں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان سب کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر بھی اسے گناہ ملے گا، اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حدیث شریف میں جس بدعت سے منع کیا گیا ہے وہ بدعت سیئہ ہے، اور بدعت حسنہ جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے حالات دیکھتے تو حضور بھی یقیناً عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی میلاد پر چراغا کرنا، حضور کی میلاد پر محفل سجانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، یہ تابعین کا طرز عمل ہے، یہ بزرگان دین کا طرز عمل ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں دو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ محدث اعظم علامہ سردار احمد صاحب قبلہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک عاشق مصطفیٰ نے اپنے گھر میں چراغ جلایا تھا، دیے کی روشنی جلائی تھی، پورا گھر چمک رہا تھا، پورے گھر نور علی نور بنا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک
मौलवी साहब आए, कहा देखो ये क्या नई नई बिदात शुरू कर दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि ये बिदात है। कहा हाँ ये बिदात है, ये हुजूर के जमाने में नहीं थी, ये आज के मुसलमानों की पैदावार है। कहा अच्छा बिदात है तो जाकर इसे बुझा दो, जाकर इसे बुझा दो। वो बोले कि अगर मैं इसे बुझा दूंगा तो घर वाला नाराज हो जाएगा, घर वाला नाराज हो जाएगा। हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि घर वाला मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानता है, मेरा मानने वाला है, मेरा जानने वाला है, अगर वो तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं उसे मना लूंगा, तुम जाओ इन चिरागों को बुझा दो। वो गए, आगे बढ़े चिरागों को बुझाने के लिए। जिस चिराग को बुझाते थे उसकी रोशनी और फैल जाती थी, जिस चिराग में फूंक मारते चिराग और रोशन हो जाता। कहा मारो फूंक। तमाम चिरागों पर फूंक मारते जाते हैं, जितना फूंक मारते हैं रोशनी और बढ़ती जाती है। फूंक मार मार कर थक जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया क्या हुआ, बुझा दो चिराग। कहा फूंक मार मार कर थक गया, जितना फूंक मारता हूं उतना चिराग की रोशनी और बढ़ती जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि ये चिराग अल्लाह की मर्जी से जल रहे हैं, ये चिराग अल्लाह की मर्जी से जल रहे हैं, इसलिए तुम जिस तरह भी बुझाना चाहोगे ये चिराग बुझने वाले नहीं, ये अल्लाह की मर्जी से जल रहे हैं और अल्लाह को पसंद है कि ये चिराग जलते रहे। हुजूर की मिलाद पर चिरागा होता रहे, हुजूर की मिलाद पर मुसलमान खुशियां मनाए, हुजूर की मिलाद पर मुसलमान जुलूस निकाले और हुजूर की आमद की धूम मचा दे। अल्लाह ने कुरान करीम में हमें ये इरशाद फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब फरमा दो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले तो इस पर खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू, इस पर खुशियां मनाओ। जब अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब परवरदिगार आलम लफ्ज़े कुल फरमाता है, जब कोई बहुत अहम मजमून होता है तब अल्लाह वहां कुल फरमाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह एक है। तौहीद का मजमून बड़ा अहम मजमून था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने महबूब की नात बयान की, जिसको अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने फरमाया कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। बात तो अल्लाह की है, बात तो अल्लाह की वहदानियत की है, बात तो अल्लाह की एकताई की है, बात तो अल्लाह की सबदियत की है, बात तो अल्लाह की बेमिसली की है। मगर अल्लाह फरमाता है महबूब, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप अपनी ज़बानी रिसालत से फरमा दे कि अल्लाह एक है। बड़ा खास मजमून होता है तो अल्लाह तबारक व तआला कुल फरमाता है। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दो, अगर तुम अल्लाह की महबूबियत चाहते हो तो मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। मालूम ये हुआ किसी को अल्लाह की महबूबियत मिलती है, किसी को विलायत मिलती है तो हुजूर की पैरवी से मिलती है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने से मिलती है, हुजूर के नक्शे कदम पर चलती है, चलने से मिलती है। बड़ा खास मजमून था इत्तिबाए रसूल, इसलिए अल्लाह ने यहाँ भी कुल फरमाया। ये तीसरी आयत करीमा जिसमें अल्लाह कुल फरमाता है, यहाँ भी कोई आम मजमून नहीं है। हुजूर की आमद पर खुशियां मनाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। फरमाता है मेरा रब, ऐ महबूब फरमा दो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। अब ये बताओ कि हुजूर अल्लाह का फजल है या नहीं है, हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं है। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं,
قرآن نے خود ہی اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو ان تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جن تمام عالموں کا اللہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین جس کا خدا رب ہے، ان تمام عالمین کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے۔ کسی عاشق نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ حضور رحمت ہی نہیں ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ دوسری آیت کریمہ کی حضور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ایک طرف فرماتا ہے جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور حضور اللہ کا فضل ہی نہیں فضل کبیر ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا سورج بنایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ فرماتا ہے مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے آپ کو فضل کبیر بنایا ہے۔ حضور اللہ کا فضل ہی نہیں سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے حضور اللہ کی رحمت ہے، ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور اللہ کا فضل کبیر ہے، اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یعنی حضور کی آمد پر خوشیاں منانا یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، حضور کی آمد پر خوشیاں مناؤ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور حضور اللہ کی نعمت ہی نہیں بلکہ نعمت کبریٰ ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور رب کی نعمتیں میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی رب کی نعمتیں بانٹنے والا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کریمہ میں لفظ با آیا ہے، لفظ با کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا مصاحبت ہے، ایک معنی تعلیل ہے، ایک معنی استعانت ہے۔ تقریباً 16 معنی شرح میتا عامل میں بیان کیے گئے ہیں، 16 معنی، تمام حروف جارہ کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر با مصاحبت کے لیے آئی ہے، یعنی جس کو اللہ کا فضل ملے گا اور جس کو رحمت ملے گی وہی خوشیاں منائے گا، جس کو فضل ملے گا جس کو رحمت ملے گی وہی خوشیاں منائے گا۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے خوشیاں مناتے ہیں لوگ، نعمت ہے۔ ملک آزاد ہوتا ہے آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں، مگر حضور کی پیدائش پر خوشی منانا بدعت، آزادی کا جشن منانا جائز، بچے کی پیدائش پر برتھ ڈے منانا جائز، عقیقے کی خوشی منانا جائز،
اور نبی کی پیدائش کا دن آ جائے تو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ لائٹنگ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ خرچ کرنے کی؟ کیوں نہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو یہ پیسہ اس غریب کے کام آ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 11 مہینے تک غریب یاد نہیں آتے ہیں۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، مسلمان اپنے محبوب اور اپنے نبی کی خوشی میں کچھ پیسہ خرچ کر دے تو یہ بدعت نظر آتی ہے، اور اس وقت غریبوں کا خیال یاد آتا ہے۔ یہ غریبوں سے محبت نہیں بلکہ یہ بغض رسول ہے، یہ بغض رسول ہے، یہ بغض رسول ہے۔ کیونکہ آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں، کعبہ شریف پر جو غلاف ہے اس پر کئی کروڑوں کا سونے کا تار لگا ہوا ہے۔ ہر سال یہ غلاف چینج کیا جاتا ہے، کئی کروڑ روپے کا نیا غلاف کعبہ شریف کو پہنایا جاتا ہے۔ ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبہ کی عظمت کو دیکھ کر، اس لیے کہ ہمارے دل میں کعبہ کی عزت ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، اور قبلہ کی طرف تھوکنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ قبلہ کی عزت ہے، کعبہ کی عزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ کعبہ کی عزت کرو، اس کی طرف تھوکنا جائز نہیں، قضائے حاجت کے وقت میں استقبال و استدبار جائز نہیں۔ اور جب کروڑوں روپے کے سونے کا تار لگا ہوا غلاف کعبہ پر ہر سال چڑھایا جاتا ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی عزت کے لیے ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا مقدس گھر کعبہ ہے۔ جب ہر سال کعبہ پر کئی کروڑ کے سونے کے تار کا غلاف پہنایا جاتا ہے اور ہر سال غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، اتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کی عزت ہمارے دلوں میں ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کو عزت ملی ہے کس کے صدقے میں؟ کعبہ کی عزت ملی ہے کس کے صدقے میں؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ جب میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پروردگار میرا قبلہ کعبہ بنا دے، میرا قبلہ کعبہ بنا دے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس امید میں کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے۔ پھر حکم آتا ہے نماز کی حالت میں حکم آتا ہے کہ اپنا چہرہ اے مسلمانوں قبلہ کی طرف کر لو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لو۔ جب حضور نے چہرہ پھیرا تو تمام مسلمانوں نے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ اگر حضور کعبہ کی طرف چہرہ نہ کرتے تو آج کون کعبہ کی طرف چہرہ کرتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حجر اسود، خدا کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، میں تو تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے، اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں۔ اگر میرے آقا نے نہیں چوما ہوتا تو ایک پتھر ہی ہوتا، تیری کوئی عظمت نہیں ملی ہوتی۔ تجھے عظمت ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ حضور نے تجھے چوما ہے، حضور نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کو عظمت ملی ہے تو حضور کے بوسہ دینے سے ملی ہے، اور کعبہ کو عظمت ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ حضور نے اپنا چہرے بدعا کعبہ کی طرف
طرف کر لیا تو کعبہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کعبے کا کعبہ ہے، حضور کعبے کا کعبہ ہے۔ کعبہ کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، مقام ابراہیم کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، حجر اسود کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، صفا و مروہ کو عزت ملی ہے تو اس لیے کہ حضور نے اس پر چکر لگایا ہے، اور مطاف کو عزت ملی ہے تو اس لیے کہ حضور نے طواف کیا ہے، اور جہاں جہاں حجاج اکرام قیام کرتے ہیں، وقوف مزدلفہ اور وقوف منا، ان تمام جگہوں کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ حضور نے جب اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا تو تمام مسلمانوں نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ایک کعبہ شریف پر، اس کے غلاف پر ہر سال کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا ہے اور ہر سال اس میں کروڑوں روپے کے سونے کا تار لگایا جاتا ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ بیت اللہ شریف کی عزت کی خاطر اگر یہ جائز ہے تو حضور کی میلاد پر چند پیسے خرچ کر کے اپنے گھروں کو سجا دینا، اپنے محلوں کو سجا دینا اور اپنی گلیوں میں لائٹنگ کر دینا، یہ کوئی بدعت کا کام نہیں بلکہ اللہ نے حضور کی پیدائش پر زمین و آسمان کو روشن کر دیا، مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، پوری کائنات کو نور علی نور کر دیا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ حضور کی میلاد پر روشنی کی جائے، حضور کی آمد کا چرچا کیا جائے، حضور کی آمد پر جلوس نکالا جائے، حضور کی آمد کی دھوم مچائی جائے۔ عاشقان مصطفیٰ حضور کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں۔ اگر آپ یمن کا جلوس دیکھ لیں گے اور ترکی کا جلوس دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ کئی لاکھ کا جلوس ہوتا ہے، کئی لاکھ کا جلوس ہوتا ہے جو یمن سے نکلتا ہے، جو ترکی سے نکلتا ہے، اور کل تو مکہ معظمہ سے بھی نکلتا تھا اور کعبہ شریف سے شروع ہوتا تھا، اور جس جگہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے یہ جلوس جا کر وہاں پر ختم ہوتا تھا اور پھر وہاں حضور کی میلاد پڑھی جاتی تھی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عاشقان مصطفیٰ جو حضور کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں، مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا تشریف لائے سب نے حضور کے استقبال میں جلوس نکالا۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ترانہ گنگنا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تمام مدینہ طیبہ کے لوگ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، حضور کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں، مگر میرے سنی بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، حضور کی محبت میں جلوس نکالیں تو شریعت کے مطابق نکالیں۔ یہ آج ضروری ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق کریں، اللہ و رسول کی رضا کے مطابق کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ و رسول کی ناراضگی حاصل ہو جائے۔ بہت لوگ جلوس کو آج نئی نئی شکل دیتے ہیں، کچھ لوگ میوزک والی نعت لگاتے ہیں اور اس میں ایسی میوزک بنتی ہے جیسے گانے کا انداز نظر آتا ہے، جبکہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے میوزک کے ساتھ نعت پڑھنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ میوزک کے ساتھ، میوزک حرام 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 ہے ہر طرح سے، چاہے گانا میوزک کے ساتھ میں ہو اور چاہے کوئی نعت میوزک کے ساتھ پڑھے۔ حضور تاج الشریعہ نے دلائل و براہین کے ساتھ اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا جلوس کے وقت میں ایسی نعت نہ لگائی جائے جس میں میوزک کی آواز آئے، جس میں گانے کی طرز ہو۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جلوس نکلتا ہے تو نماز کو بھول جاتے ہیں، عصر کی نماز کہاں گئی، مغرب کی نماز کہاں گئی، پتہ ہی نہیں، بس جلوس میں مست ہے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ امام حسین کا وہ وقت یاد کریے کہ جب آپ کے پورے جسم نازنین پر 72 زخم لگے ہوئے ہیں. کوئی زخم سینے پر لگا ہے، کوئی زخم پیشانی پر ہے، کوئی زخم ہاتھ پر ہے، کوئی زخم پیر پر ہے، پورا جسم زخموں سے لہو لہان ہے. اس وقت میرے آقا امام حسین نے نہ اپنی بیوی کو یاد کیا ہے، نہ اپنی بہن زینب کو یاد کیا ہے، نہ اپنے بیٹے زین العابدین کو یاد کیا ہے. اگر شمر سے میرے آقا امام حسین نے کوئی بات کی ہے تو رب کی بندگی کی بات کی ہے. اے شمر، میرے سینے سے اتر، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا آخری سجدہ ادا کرنے دے، اپنی زندگی کا آخری سجدہ ادا کرنے دے. امام حسین اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، خطبے میں بھی امام حسین پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، نبی کی اہل بیت پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. ایسے وقت میں امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی سر ناز کو سر سے جدا کر دیا جاتا ہے. امام حسین نے اس وقت بھی سجدے کو نہیں چھوڑا. حضرت زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد کا جنازہ جب حضرت زینب کی بارگاہ میں پیش کیا، کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت زینب نے اسی وقت تیمم کیا ہے، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے رب کی بندگی ادا کی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لی. اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، حضور کی میلاد پر خوشیاں مناؤ، شریعت کے مطابق مناؤ. حضور کی آمد پر جلوس نکالو مگر شریعت کے مطابق نکالو. نہ تو تم ڈی جے بجاؤ، نہ تو تم ناچ جیسا ماحول پیدا کرو، گانے جیسا ماحول پیدا کرو، اور نہ تو تم ایسا کوئی انداز اپناؤ جس سے حضور کو تکلیف محسوس ہو، بلکہ درود و سلام پڑھتے ہوئے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے اپنے جلوس کو نکالو. ایسے پاکیزگی کے عالم میں جلوس نکالو کہ ساری دنیا دیکھے تو یہ کہے کہ یہ محمد کے غلام جا رہے ہیں، جو ایسے سادہ انداز میں نہ تو کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، نہ کسی کو ستا رہے ہیں، نہ کسی کی نیند کو خراب کر رہے ہیں، نہ کسی بیمار آدمی کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ حضور کے غلام ہیں. جب گزرتے ہیں تو زمین پر بڑے نرم چال کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے ادب سے زمین پر چلتے ہیں. اپنے جلوس کو خرافات سے پاک کرو، اپنے انداز کو، اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگ دو، اور بدلو اپنے فکر کو، بدلو اپنے طرز کو، اسلامی فکر ادا کرو، اسلامی فکر اپناؤ، اور جلوس محمدی میں نماز نہ چھوڑو. اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی حال میں نماز کو معاف نہیں فرمایا ہے. کوئی اگر قیام کر سکتا ہے تو قیام کی حالت میں نماز پڑھے، قیام کے لائق نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے، مگر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو کل بروز قیامت کہ میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس میں بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کوئی بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو دنیا کی تمام برائیوں سے بچتا نظر آتا ہے. اللہ اس کے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے. حضور کی آمد یہ پوری کائنات کے لیے روشنی لے کر آئی، اور حضور کا بچپن بھی بے مثال ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آئیں تو فرماتی ہیں ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه، جب سے ہم نے اس پیارے بیٹے کو لایا ہے ہمیں اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حضور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ حضور کے چہرے کی برکت سے پورا گھر روشن رہتا ہے. لوگ کہتے تھے حلیمہ تم بہت امیر ہو گئی ہو کہ رات میں بھی تمہارے یہاں چراغ جلتا رہتا ہے.
جبکہ سارے عرب کے لوگ رات میں چراغ بجھا دیتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں یہ کیسی روشنی ہے۔ گھر لے کر آتی ہے عرب کی عورتوں کو اور حضور کا چہرے والضحیٰ دکھاتی ہے۔ حضور کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے کہ چاندنی رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو حضور کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں شب ہے، حضور کی ولادت کے وقت میں صبح صادق کے وقت میں کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کے میلاد کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ ہماری قبر بھی روشن ہوگی، ہماری آخرت بھی روشن ہوگی۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔